پڑھتے تھے اور تراویح تو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے تو تم تو وتر 1 پڑھتے ہو، 3 نہیں پڑھتے، تو پھر تو تراویحاں 10 ہو گئی یا رسول۔ تو ان کو مشکل۔ اچھا پھر حدیثیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اہل حدیث، اور مرضی کی حدیث پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ پڑھتے نہیں۔ ان سے کہو کہ اگر بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، جس کو صحاح ستہ تقریباً کہا جاتا ہے، ویسے تو ساری حدیثیں نبی پاک کی جتنی کتابیں ہیں سب اپنی جگہ، مگر ان 6 کتابوں کو تقریباً صحیح کہا جاتا ہے، تو تم کہتے ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں ان حدیث کی 6 کتابوں میں کہیں 8 رکعت کے ساتھ تراویح کا لفظ دکھا دو، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم 8 بھی نہ پڑھو، کیونکہ تمہاری تو 1 بھی قبول نہیں ہوتی، تمہیں 8 بھی پڑھنے کی ضرورت، جس کی 1 قبول نہیں ہونی اس کی 8 کدھر سے ہونی ہے؟ شیطان کی 6 لاکھ برس کی نہیں ہوئی، ان کی 50 برس کی کیا قبول ہوگی؟ اور اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوتے، کبھی دیکھا آپ نے ان کو؟ حالانکہ حدیث ہے، ان سے کہو اہل حدیث کہلاتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ نماز میں جسم ڈھیلا چھوڑ دو، نرم ہو جاؤ، اور یہ اکڑتے دایاں پاؤں دوسرے نمازی کے دائیں نمازی کے پاؤں پہ رکھ دیتے ہیں، بایاں پاؤں بائیں نمازی کے پاؤں پہ رکھ دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو جی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جگہ چھوڑو تو شیطان گزرتا ہے۔ ان سے کوئی تو بیچ کا پھاٹک کھول دیتے ہو، یہ کس لیے کھولتے ہو؟ یہ تماشا تم نے کس لیے لگایا ہوا ہے؟ اگر حدیث پڑھتے ہو تو حدیث پڑھو۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال سے جتنے لوگ بھی 20 تراویح پڑھتے آ رہے ہیں، کیا وہ سب غلط ہے؟ جبکہ نبی فرماتا ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور تم تو چند ہزار ہو، کروڑوں مسلمان آج بھی 20 پڑھتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کیا یہ حدیث نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں؟ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا، یہ بھی حدیث ہے۔ اور اسی عمر فاروق نے اس 20 تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا، سارے صحابہ پڑھتے رہے، تابعین پڑھتے رہے، ساری امت کے علماء پڑھتے رہے، سب نے پڑھا۔ تو کیا کہو گے وہ سب غلط تھے؟ تم صحیح ہو، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا نام اہل حدیث انگریزوں نے رکھا ہے، تمہیں وہابی کہا جاتا تھا، تم نے اہل حدیث سے اپنا نام، تم نے انگریز سے اپنا نام اہل حدیث الاٹ کروایا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جس کو انگریزوں نے نام دیا، جس کو انگریزوں نے کھڑا کیا، اس کے پاس اسلام ہو سکتا نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کی پیروی کریں گے بھلائی کے ساتھ، جو ان کے فرما بردار اور ان کے پیروکار ہوں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کی شان قرآن میں بیان ہوئی، اور اللہ فرماتا ہے جو ان کی پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو مجھے بتاؤ کہ حضرت فاروق اعظم صحابہ میں ہیں یا نہیں؟ بلکہ صحابہ کے سرداروں میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ 20 رکعت تراویح کی جماعت شروع کروائی۔ اور یہ لوگ عقل کے اندھے یہ نہیں سوچتے کہ آج اگر قرآن کھولو تو قرآن کے رکوع کتنے ہیں؟ قرآن کے رکوع ہیں 540۔ یہ رکوع کب لگے؟ ان کو رکوع کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کب لگے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے لگائے ہوئے ہیں۔ کیسے کہ وہ جب قرآن پڑھتے تھے تراویح میں، جہاں جہاں وہ رکوع کرتے تھے وہاں رکوع کا نشان لگا دیا گیا۔ کتنے رکوع ہیں قرآن کے؟ اور ہم رکعتیں تراویح کی کتنی پڑھتے ہیں؟ 20۔ اور ختم کب کرتے ہیں؟ 27ویں کو۔ تو 27 پر اس کو تقسیم کر دو تو جواب 20 آتا ہے۔ تو 20 ہی تراویح ہیں۔ ان سے کہو یہ تو غور کرو ذرا، دیکھو
اور روزانہ کی فرض رکعتیں 5 نمازوں کی کتنی ہیں؟ ماشاءاللہ کس نے کہا؟ 17، اور 3 وتر واجب ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 20۔ تو جتنی رکعتیں روزانہ کی ضروری تھی اتنی ہی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو ان کو کہو اپنے لیے کسی پاگل خانے میں جگہ ڈھونڈو، تم مسلمانوں کو تنگ نہ کرو۔ مسلمان صحابہ کی پیروی کرنے والے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے۔ اگر اہل حدیث کہلاتے ہو تو اس کو بھی تو حدیث مانو۔ یہ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے، اور حضرت عمر خلفاء راشدین میں سے ہے جنہوں نے 20 تراویح کی جماعت کا باقاعدہ اہتمام کیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی اعتراض کی گنجائش رہتی نہیں۔ اگر پھر بھی یہ نہیں مانتے تو میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں۔ وہ ایک لڑکا گیا ماں کے پاس، کہنے لگا اماں کوا سفید ہوتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا نہیں، کوا تو سفید نہیں ہوتا، کوا تو کالا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اماں میں نے تو شرط لگا لی ہے کہ کوا سفید ہوتا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو ہار جائے گا کیونکہ کوا سفید نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اماں میں نہیں ہاروں گا۔ اس نے کہا جب کوا سفید نہیں ہوتا تو ہارے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اس نے کہا اماں میں مانوں گا ہی نہیں، جب میں مانوں گا نہیں تو پھر میں ہاروں گا بھی۔ وہی ان کا حال ہے۔ وہ ایک جانور ہوتا ہے نا جس کو آگے کھینچو تو پیچھے جاتا، نام نہ لینا اس کا، اس جیسی اڑی ہے ان میں۔ یہ اڑی کرتے ہیں، ان میں ماننے والی بات۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو میرا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، پکڑ لو، تھام لو، اس کو قبول کر لو۔ بتاؤ ابو بکر کس نے دیا؟ بتاؤ عمر فاروق کس نے دیا؟ عثمان غنی کس نے دیا؟ علی شیر خدا کس نے دیا؟ نبی نے دیا۔ اور اللہ فرماتا جو رسول دے اس کو قبول کر لو۔ تو یہ سارے ہمیں کس نے دیے؟ نبی پاک نے دیے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو۔ تو ان کو رسول نے دیا اور رسول نے فرمایا کہ تم پر ان کا طریقہ لازم ہے، تو ہم حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تم اہل حدیث تو کہلاتے ہو مگر تمہیں حدیث سے کوئی سروکار نہیں، صرف رفع یدین کر لینا یا فاتحہ خلف الامام یا اونچی آمین کہہ لینا، صرف ان 3 باتوں پہ عمل کرنے سے کوئی اہل حدیث نہیں بن جاتا۔ اگر اہل حدیث کہلاتے ہو تو تمام حدیثوں کو مانو، ورنہ تم حدیث کے ماننے والے کہلا سکتے نہیں۔ آج اعتراض کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں جس مسجد میں یا رسول اللہ لکھا ہو اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو کیا وہاں پر تمہارے رام کا نام لکھا ہو تو نماز پڑھنی چاہیے؟ ان سے پوچھو کہ وہاں کس کا نام لکھے، مائیکل جیکسن کا لکھ دیں یا اندرا گاندھی کا لکھے، کس کا نام لکھے؟ اگر رسول اللہ کا نہ لکھے تو کہتے ہیں لفظ یا آ گیا تو یا آ گیا تو لہذا شرک ہو گیا، اور خود جس کے ساتھ مرضی لکھ دیں، خود جس کے ساتھ مرضی لکھ دیں۔ یہ میرے والد صاحب کی کتاب ہے راہ حق، اس کو پڑھو، ایٹم بم ہے ان کے پاس، اس کا جواب نہیں ہے کس کے ساتھ یا بولنا ہے اور نہیں بولنا ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک امت بولتی آئی ہے اور بولتی رہے گی۔ سنیں، آپ لوگ بھی بولتے ہیں مگر آپ ان کو جواب نہیں دیتے۔ آپ لوگ قبرستان جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جانا پڑتا ہے کبھی کسی کی میت کے ساتھ، ورنہ شب برات میں جاتے ہیں۔ کیا کہہ کے وہاں سلام کرتے ہیں؟ یہ یا کیوں کہتے ہیں آپ؟ پوچھیں ان سے۔ کہتے ہیں مردے کو یا نہیں کہنا چاہیے تو اس کو پھر جا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے اس کو؟ کیا حدیث میں نہیں ہے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین؟ ان کو حدیثیں اپنے مطلب کی یاد ہے، باقی حدیثوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، اگر اس کا ثبوت قرآن سے چاہیے تو آئیے میں قرآن سے ثبوت دیتا ہوں مردے کو پکارنے کا، مردے کو پکارنے کا، حدیث سے نہیں قرآن سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف